صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الوافرة الكثيرة الباقية على أعدائهم ومعانديهم وحاسديهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي يا رب أنت مولاه فارحم عبيدا إليك ملجاه. وقال الله في جوابه لبيك يا عبدي وأنت في كنفه وكلما قلت قد علمناه. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر سادات کرام مومنین و مومنات، آج کی یوم اربعین حسینی چہروں میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی جو مجلس عزاء دوپہر کے وقت بعد الظہر ہیں امام الخوئی اسلامک سنٹر میں منعقد ہو رہی ہے، میں قبل اس کے کہ اپنے عنوان لبیک یا حسین نمبر 8 کے مندرجہ سے خطاب کروں اور بیان کروں، دعا گو ہوں کہ اللہ اس مجلس کا ثواب ذاکر اہل بیت جناب قبلہ سید حیدر علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، رسالت فاطمہ جعفری بنت سید ارشاد حسین جعفری، سید حمید اکبر ابن سید علی اکبر، خورشید خان بنت شاہ رخ خان، امیر رضوی اور خانوادہ محترم آغا شوکت جعفری کے جمیع مرحومین مرحومات، تمام حاضرین محترم کے جمیع مرحومین مرحومات، انحائے عالم میں وفات پانے والے تمام مرحومین مومنین مرحومات مومنات کو ایثار ہو، اور جو فاتحہ بھی پڑھا گیا اس کا ثواب بھی انہی مذکورین اور منظورین کو جائے۔ اللہ ان مذکورین و مرحومین کے درجات کو متعالی فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جو ہماری کمیونٹی میں علیل ہیں، اللہ کریم ڈاکٹر انتصار علی جعفری، ضمیر خان، سجاد حسین راجہ، منعم شمسی، صفیہ کاظمی، مسز محسن شاہ، مسز قرار نقوی، اور اسی طریقے سے خواہر عامر شاہ، ڈاکٹر ناصر زیدی، سید منصف جعفری، اور ایک اور نام لکھا ہے ارشد منحاس زید۔ ان سب کو اللہ عز و جل، اشتر عباس، ان سب کو اللہ عز و جل شفاء کلی عطا فرمائے، اور جو کووڈ-19 کی وجہ سے وینٹیلیٹرز پر ہیں، اربعین حسینی کی برکت سے اللہ انہیں وینٹیلیٹر سے ہٹا کر ان کے گھروں میں پہنچا دے۔ جو زائرین حسین کربلا ہے وہ اللہ تشریف لے گئے، سالماً و غانماً واپس پلٹے، اور جو عزاداران سید الشہداء انحائے عالم میں اربعین حسینی کی مجالس اور جلوس کا انعقاد کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی کرونا وائرس سے، حادثات سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ 5ویں مجلس ہے، بڑے ذوق سے، شوق سے، اہتمام سے، انصرام سے، انتظام سے، عقیدت و احترام سے ان مجالس کو سماعت و نظارت فرمایا۔ حافظی کری SOPs کا خیال رکھتے ہوئے، ماسک پہن کر، سوشل ڈسٹنس کے ساتھ حکومتی تدابیر اور ہدایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے بڑی عقیدت سے حاضری دی ہے، اور جو آن لائن بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے، جزا دے، اور سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دے۔ جیسا کہ جناب رضوی صاحب نے اعلان فرمایا کہ انشاءاللہ رات کو ایک مجلس اور ہے
سلسلہ مجالس اربعین کی، اس میں بھی آپ تشریف لائیں گے، اور جو جمعرات سے پھر 3 مجالس ان میں بھی آئیں گے، اور آخری جو 7 ربیع الاول کو مجلس ہے، آخری مجلس سے میں خطاب کروں گا، اور 10واں نمبر انشاءاللہ اس دن آ جائے گا لبیک یا حسین کا۔ آج 8واں اور آج رات کو 9واں نمبر ہے۔ جمعہ کے دن یہاں ایک برادر مومن ہے، ان کے حویلی سے بالکل کوئی کے پاس ہی ایڈریس مجھ سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو میں آج کی گفتگو بہت طویل نہیں ہوگی، تقریباً اس کا دورانیہ 40 منٹ ہوگا۔ اب سے میں جو خطاب کروں گا ٹھیک 40 منٹ میں انکلوڈنگ مسائل کے یہ سلسلہ گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ہم نے اب تک 7 مجالس میں آپ کی خدمات عالیہ میں یہ پیش کیا کہ لبیک یا حسین کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ حاضری کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اٹینڈیز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، کلاس کے، جماعت کے، حاضری کے پرنسپلز، اصول، قوانین کیا ہوتے ہیں۔ ان سارے مراحل سے گزر کے ہم اس جگہ پہنچے کہ حسین بن علی وہ ہستی ہے کہ جن کو جب لبیک کہا جائے تو بندے کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، اپالوجیٹک بندہ نہیں ہوتا، معافیہ نہیں مانگتا۔ ایسے ہی مرشد ماننے چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ ایک مرتبہ ان کے زندہ باد کے نعرے لگائیں اور بعد میں عمریں گزر جائے معافیہ مانگتے ہوئے۔ ہم نے ان ہستیوں کو مرشد مانا ہے کہ جو دنیا میں بھی زندہ باد ہیں، آخرت میں بھی زندہ باد ہیں، جو زمین پہ بھی زندہ باد ہیں، آسمانوں میں بھی زندہ باد ہیں۔ ان میں سے سرکار سید الشہداء حسین بن علی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات والہ صفات، جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا، سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ جو لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ اگر حسین بن علی اتنے امپورٹنٹ ہوتے تو ان کا ذکر قرآن میں ہوتا۔ تو میں جواب میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے قرآن کو بنظر غائب پڑھا کب ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ حسین بن علی کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں حسین بن علی کا ذکر موجود ہے، اس طریقے سے بھی موجود ہے کہ سورہ احقاف کی 15ویں آیت صرف حسین بن علی کے لیے ہے۔ اس آیت میں کوئی نبی شریک نہیں، کوئی امام شریک نہیں، کوئی وسیع شریک نہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ یہ قرآن کی آیت ہے، چیلنج کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، کلیم کر رہا ہوں، کوئی اس کا تناقض ثابت کر دے کہ اس آیت سے مراد سوائے حسین بن علی کے کوئی اور ہستی ہو، یہ آیت صرف حسین کی۔ اس آیت میں اور آیتیں ہیں جیسے یا ایت النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس میں حضور بھی ہے، حسین بھی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حسین بھی ہے، حسین کے والدین بھی ہیں، نانا بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ۔ اس میں معیار صدق و صفا حسین بھی ہیں، حسین کے بابا بھی ہیں، اماں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، نانا بھی ہیں۔ کچھ آیتیں اہدنا الصراط المستقیم میں 14 سے 14 معصومین ہیں، حسین بھی ان میں شریک ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون میں حسین بھی ہے، 13 12 امام 11 امام اور بھی ہیں۔ یہ تو وہ آیتیں ہیں جو مشترکہ
خیرات میں سے ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ میں حسین بھی ہے, خانوادہ محترم حسین بھی ہے. ٹھیک ہے. یوتکم کفلین من رحمتہ میں دو ہے, حسن بھی ہے حسین بھی ہے. مرج البحرین یلتقیان کے اندر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, حسن بھی ہے حسین بھی ہے, علی بھی ہے, بطول بھی ہے. یہ تو مشترکات ہے, مگر یہ آیت وہ ہے جو صرف حسین بن علی کی کیسے آیت یہ کہہ رہی ہے ہم نے خاص انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ پر احسان کرے. وہ احسان کرنے والا خاص انسان کون ہے؟ اس کی ماں نے جب اسے شکم میں رکھا تو بھی تکلیف میں تھی کہ اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا, اور جب بچہ جنم لیا تو بھی تکلیف میں تھی کہ میرے لال کا مستقبل کیا ہوگا. اور یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی ٹوٹل مدت رضاعت کی اور حمل کی 30 مہینے ہے. قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, 24 مہینے تو ہے رضاعت کی مدت, دودھ پلانے کی 6 مہینے اقل مدت حمل ہے, اس سے کم مدت ہو نہیں سکتی. تو اس میں معترضین نے لکھا کہ اس سے مراد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ نے آگے واضح کر دیا کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, جب یہ 40 سال کو پہنچ گیا, تکمیل پہ یہ انسان پہنچ گیا, قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. تو اس نے دعا کی, بارے الہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی ہے اور جو تو نے میرے ماں باپ پہ کی ہے. عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں ہے. عیسیٰ کے باپ نہیں. دوسرے معترضین نے لکھا اس سے مراد یحییٰ ہے. کل جو شکم مادر میں 6 مہینے رہے ہیں وہ 3 ہی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت حسین علیہ السلام. مگر اس آیت کا نصاب عیسیٰ نہیں, اس لیے کہ یہاں تو وہ ہے کامل انسان کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہے اللہ کا. تو ماں باپ ماں ہے عیسیٰ کی, باپ نہیں ہے. تو پھر معترض نے لکھا اس سے مراد یحییٰ ہے. تو یحییٰ جب شہید ہوئے ان کی عمر 35 سال تھی, یہ تو 40 سال تک پہنچا. اور ایک وجہ اور بھی ہے, اس نے دعا کی وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي, میری ذریت میں امامت رکھنا. حسن بھی اس میں شامل نہیں. حسن معصوم ضرور ہے, امام ضرور ہے, حسین کا بھی امام ہے, مگر ان کی نسل میں امامت نہیں. نسل میں امامت ہے تو حسین ابن علی. اس لیے لبیک یا حسین, ہم حسین کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذریت سے ایک زمانے کا امام موجود ہے جو ہمارے لبیک کا جواب دے رہا ہے. ذریت حسین انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ آپ اذان عالیہ میں محفوظ فرما لیں. یہ جواب آ گیا کہ قرآن میں مشترکات میں بھی ذکر حسین ہے اور انفرادی طور پر بھی ذکر حسین ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سب سے پہلے یہ آیت قرآن میں اس وقت نازل ہوئی ہے، اصل میں یہ آیت تو ان کے لیے نازل ہوئی ہے جو صبر کرتے ہیں، مگر ان سے پہلے قرآن کے نازل کرنے سے پہلے حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت کے وقت پہلے یہ جملہ جس ہستی کی زبان پہ آیا اس کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ علی نے پہلے اِنَّا لِلَّهِ پڑھا ہے، قرآن میں بعد میں آیا ہے، یعنی علی کا مقام یہ ہے کہ وہ نزول قرآن سے پہلے قرآن کے مضامین جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز الصلوات۔ اس میں ضمناً اشتراکاً ذکر ہے سید الشہداء کا اور ان کے اعوان و انصار کا کہ ہم ضرور تمہیں ٹیسٹ کریں گے، خوف سے، بھوک سے، مال لے کر، جانیں لے کر، ثمرات حیات اولاد لے کر، اور جو صابرین ہو انہیں بشارت دے دیجئے میرے حبیب جو مصیبت پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتے ہیں، جس طرح اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کربلا والوں نے کہا ہے علی کے بعد، نبی کے بعد، فاطمہ کے بعد، حسن کے بعد، ویسا کسی نے نہیں کہا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ اللہ ان پر درود بھیجتا ہے، اللہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے، آیت کی روایت کہ قاتلان حسین کے لیے کبھی کسی نے کہا ہو، اصحاب میں سے کسی نے کہا ہو کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، حسین بن علی کے لیے، ان کے اعوان و انصار کے لیے اللہ فرما رہا ہے یہ ہدایت یافتہ ہے، تو آپ ایمان سے بتائیں آپ اسے لبیک کہیں گے جو ہدایت یافتہ بھی ہے، ہدایت کنندہ بھی ہے، یا انہیں مانیں گے جو ضلالت کنندہ بھی ہے؟ خود صاحب لوگ مجھے مبارکہ بقرہ میں آیا تھا، اور وہ جو سورہ آقا کی دو آیتیں اور سماعت فرما لیں انشاءاللہ ہم منزل کے قریب ہو جائیں گے۔ ہم لبیک یا حسین اس ہستی کو کہہ رہے ہیں جن کا ذکر قرآن میں، جن کا ذکر حدیث میں، جن کی ناز برداری جبریل نے بھی اٹھائی، جس سے جبریل نے بھی ناز اٹھائی۔ ہم اس حسین کو لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں کہ جس کی ناز برداری رسول نے بھی اٹھائی۔ ہم اس حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں کہ عید کے دن جن کے جوڑے جبریل لے کر آئے ہیں، اور وہ سید الملائکہ بن کے نہیں آئے بلکہ درزی بن کے آئے ہیں، خیاط الحسنین بن کے آئے ہیں۔ ہم اس حسین کو لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں کہ اکابر فرشتہ عرش سے اتر کے اگر ان کی امت کی چکی چلائے تو اپالوجیٹک نہیں ہوتا ہے، جبریل جیسے دربان بن کے آئے تو اپالوجیٹک نہیں ہوتے، ہزاروں فرشتے ان کی نصرت کو آئے تو یہ کہتے کربلا میں رک جاتے ہیں، اے الہ ہم عرش پہ نہیں آئیں گے، ہمیں وہ فرش پسند ہے یا حسین پسند ہے۔ یہ ہے لبیک
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العاملون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اور اس کی آیت نمبر 111 اور 112 قرات کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. حافظ قرآن میں تشریف فرما ہے، یہ آیتوں کی تصدیق کرتے جائیں گے. ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے بزنس کیا. دیکھیں یہ اللہ کا بزنس ہے. کامیاب بزنس میں یہاں وہ ہوتا ہے کہ جس کو گھاٹا نہ ہو. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من العذاب العليم. میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں کہ تم عذاب علیم سے بچ جاؤ. یعنی یہ عجیب ہے. تجارت بزنس یہ ہے، بزنس دوسرے کا مال کھا کے امیر بننا نہیں ہے. بزنس دوسرے کا مال نہ کھا کے امیر بننے کا نام ہے. اس لیے تو کہا الکاس سے وہ حبیب اللہ، یا حضور کو حبیب اللہ کہا یا قاسم کو بزنس مین کو حبیب اللہ کہا. بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے اگر صحیح تجارت ہے. تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیے بعض مومنین کے مال اور جانیں. پہلے جانیں بعد میں مال. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے پہلے مال لو، جاہدوا فی سبیلہ باموالکم، پہلے مال لو پھر بانفسکم. پہلے مال بعد میں جان. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے مال لے کر ایلیویٹ کرے کہ آیا تم اس قابل ہو کہ تمہاری جان لے یا نہ لے. اسکول میں تب سے سن رہا ہوں ایسے مجاہد دوست ہمارے بہت ہوتے ہیں جو جان دینے کو تیار ہیں، مال دینے کو تیار نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جانے لے لیں، زکات نہ لیں، خمس نہ لیں، فطرہ نہ لیں، فدیہ نہ لیں، صدقہ نہیں نکالیں گے، راہ خدا میں خرچ نہیں کریں گے، سینٹر کو نہیں دینا، جان لے. جان کیا کرنی ہے؟ قرآن کو کہتا ہے جان اس وقت لیں گے جب تم اپنے دل سے مال دینے والے بن جاؤ. تو ہر جگہ قرآن میں مال پہلے، جان بعد. سورہ توبہ میں کہا یہ کوئی ایسے خوش قسمت مومن ہیں تھوڑے سے، یہ من تبعیضیہ ہے تھوڑے سے مومن، زیادہ نہیں ہے، مگر ان مومنوں کے ساتھ اللہ نے عجب بزنس کر دیا ہے. ان کی جانیں پہلے نہیں، مال بعد میں لوٹے گئے. ابھی بھی نہیں سمجھے کہ قرآن میں کربلا کا ذکر ہے. ان کی جانیں پہلے نہیں، ان کی ایلیویشن کی ضرورت نہیں تھی. اللہ اکبر. امتحان اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کا تقویٰ سے اللہ امتحان پہلے کر چکا تھا. اس لیے ان کی جانیں پہلے مال مال. اور دیکھیے بے اور شراء کا قانون ہے، یہ ہوا ہے. میں نے $50 میں لیے، یعنی اشتریتها هذا العباء $50.
یعنی یہ با ہوتی ہے جو مقابلے میں آتی ہے، قیمت بنتی ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور لام لام ملکیت ہے، یہ عجیب ترجمہ بنے گا، یہ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں مٹھی بھر کہ جن کی جانیں ہم نے پہلے لی، بزنس کر لیا ہم نے ان کے ساتھ، ان کی جانیں خریدی، پھر ان کے مال لیے، اور ہم نے کیا قیمت ادا کی؟ اللہ فرما رہا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہم نے ان کو جنت کا مالک بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ مالک بن یہ لوگ کون ہیں یا اللہ؟ آیت بتا رہی ہے تفسیر قرآن بالقرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف مجاہد نہیں مقاتل ہیں۔ جہاد میں اور قتال میں فرق ہے۔ جہاد میں بندہ جاتا ہے مار کے آئے یا نہ مار کے آئے مجاہد ہے۔ قتال میں یہ ہوتا ہے یا مار کے آؤ یا مر کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ وہ ہے یہ قتال والے۔ یا مار کے آؤ یا مر کے آؤ، یہ قتال کرتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، پھر بیان کیا فائد تفریح ہے، نتیجہ رزلٹ کنکلوژن۔ بس نتیجے میں ان کا کام یہ ہے پہلے یہ سارے ایک بھی نہیں رہتا الا وہ جو بیمار ہے، جس پر جہاد ثابت ہے یا کوئی بچہ ہے، سارے کے سارے فیقتلون ویقتلون، پہلے سارے مارتے ہیں بعد میں سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ کوئی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ابھی بھی کوئی بات رہ گئی کہ کربلا کا ذکر آپ کو دکھائیں، حسین بن علی کا تذکرہ ہے کہ نہیں سورہ توبہ میں؟ عظیم شان سے کا وعدہ علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان کا تذکرہ کربلا والوں کا صرف تاریخی میں نہیں، تورات میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ یہ کون ہے؟ وعدہ علیہ، ان سے وعدہ ہے۔ ان سے وعدہ نجات تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بہتر وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بہتر کون وعدہ وفا کرے گا؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، بشارت دے دو ان کو، کتنا اچھا بزنس کیا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ، جان مال دے کر جنت کی ملکیت، یہ تمہارا ملکیت ملی ہے حسین کو۔ ایک مرتبہ ملکیت کا اعلان ہوا تھا 15 روٹیوں کے بدلے میں، اس میں اور بھی 4 شریک تھے، یہاں اکیلے حسین ہیں جو تمہارا مالک بنائے جا رہے ہیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ فوز عظیم پر فائز ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، دیکھیں یہ وہ ہے، یہ عظیم ہے، یہ عظیم قربانی ہے، یعنی پلیسمنٹ عظیم۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم میں ایک گناہ سنیں انشاءاللہ لبیک یا حسین کی یہ تقریر یاد رہے گی۔ دیکھیے فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ امام الخوئی اسلام سینٹر کی انتظامیہ اعلان کرتی ہے جو رمضان میں مریض تھے وہ ایک فقیر کا کھانا جمع کرا دے، ہم غریبوں کو بھیج دیں گے۔ وہ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ مجبور ہوتا ہے وہ فدیہ دیتا ہے، جو مجبور ہو۔
جو مختار ہو وہ روزہ رکھتا ہے، سمجھیں، جو بیمار ہے وہ مجبور ہے، وہ مجبور فدیہ دیتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ کر دیا ابراہیم کے بیٹے کا حسین کے ذریعے۔ تو میدان رزم کا وہ ہے جس میں ابراہیم و اسماعیل مجبور کھڑے ہیں، حسین اور علی اکبر مختار کھڑے ہیں۔ یہ ہے بس تقریب تمام ہوئی، ایک آیت اور رہ گئی، باقی انشاءاللہ رات کو پڑھیں گے۔ التائبون العابدون، 112ویں آیت میں کھول کے بیان کر دیا۔ یہ ہم جب کالج میں تھے پہلے ہم پورا سال پڑھائی کرنی، محنت کرنی جتنی کر سکتے تھے، کچھ ڈنڈی بھی مار جاتے تھے تو ڈنڈی مارنے والے ٹیسٹ پیپر خریدتے تھے، پھر جب امتحان بالکل قریب آ جاتا تو گیس پیپر۔ اب یہ وضاحتیں ہوتی ہیں کہ پچھلے سال کیا پرچہ آیا تھا، پھر ایسے پروفیسر کے پاس جا کے ٹیوشن رکھنی کہ جسے پرچہ دیکھتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا تھا کامیاب ہونے کا، یہ ذرائع ہے کامیاب ہونے کے، ہر بندے کی کوشش ہے کامیاب ہو۔ کیا کہنا ان کا کہ جن کو ممتحن کہہ رہا ہو یہ ان کے نتیجے بیان ہوگا نہیں، ہو گیا، یہ فوز عظیم میں بھی ہے، جنت کے مالک میں۔ میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں کو امام حسین پہ شک ہے کہ وہ مالک ہے کہ نہیں، یہ آیت بتا رہی ہے خود بھی مالک ہے۔ التائبون العابدون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ توبہ کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے، الحامدون یہ حمد خدا کرنے والے، السائحون یہ اپنا وطن چھوڑنے والے، الراکعون یہ بے ہم کرنے والے، الساجدون یہ ہمیشہ سجدے کرنے والے، العاملون بالمعروف یہ امر بالمعروف والے، والناہون عن المنکر یہ نہی عن المنکر والے، والحافظون لحدود اللہ والے، یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، جو یہ کہہ کے قربان ہوئے ہم رہے نہ رہے، حلال محمد حلال رہے گا، حرام محمد حرام رہے گا۔ وبشر المؤمنین، اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ سوائے میں آل محمد کا آپ کو کسی غم سے دو چار نہ فرمائے۔ ہم لبیک یا حسین جو کہہ رہے ہیں، ہم نے کل بھی عرض کیا تھا بائی چانس نہیں تھا، بائی چوائس ہے۔ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے ہم ماضی میں بھی دیتے رہے، اب بھی دینے کو تیار۔ لبیک یا حسین، اللہ اکبر۔ اور اب عرض کروں کہ کس کس نے حسین کو لبیک کہا؟ بارہ بیویاں ہیں جو شام سے چلی، 5 بچے ہیں، ایک عابد بیمار ہے، ایک بشیر ابن جزلم ہے، ایک مسلم نامی بشیر کے دوست۔ ٹوٹل جو قافلہ ہے، ٹوٹل قافلہ 20 افراد پر مشتمل۔ یہ جو چہروں کے جلوس ہے، آج میں دیکھ رہا تھا کراچی کے مناظر، آج میں نے لاہور کے مناظر دیکھے۔ آپ کو پتا ہے کل اور پرسوں حکومت نے پابندی لگائی تھی، سلام ہو حسینیوں پر، جنہوں نے پابندیاں توڑ کر جلوس نکالا۔ کیا ہوا جو کربلا میں مشی نہیں ہو رہی، ہم گھر گھر کو امام بارگاہ بنا رہے ہیں۔ لبیک یا حسین 1442 ہجری میں جس طریقے سے ہو رہا ہے ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ وہ بیویاں جو بڑے حسرتیں رکھتی تھی، بڑے ارمان رکھتی تھی، وہ شام سے چلی، لبیک یا حسین کہتی ہیں۔ یہ پہلا جلوس تھا 40 کا، پہلا آرگنائز جلوس آزاد۔
ہو سکتا ہے میرا کوئی محترم یہ کہے کہ نہیں حضور اس سے پہلے بھی جلوس نکلے ہیں، تو میں عرض کروں گا ایک جلوس اس سے پہلے نکلا تھا 11 محرم کو، جو یکم سفر کو شام پہنچا، مگر وہ مجبوروں کا جلوس تھا۔ سمجھ گئے اللہ سوائے ہو آل محمد کے کسی نام میں لڑے، وہ مجبوروں کا جلوس تھا، جن کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، جن کے سالار کو ناکہ میں رسیوں سے کس کے باندھ دیا گیا تھا۔ اس لیے وہ بیویاں جی بھر کے ماتم نہ کر سکی، بلکہ میں نے تجھے جملہ میرے استاد کے قلعہ مولانا غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے قلعہ سے سنا تھا، بعد میں نے قم میں آیت اللہ نجفی کے مرعشی کے مقبرہ جہاں پر ہے، جہاں مکتبہ بھی ہے، میں نے اب مقبرہ بن گیا ہے ان کا، اس مکتبے میں میں نے یہ روایت پڑھی۔ روایت یہ تھی کہ جب بھی بی بی زینب کا دل چاہتا نا ماتم کرنے کو تو ہاتھ تو مجبور تھے، تو بی بی پشت ناقہ پہ اپنی پیشانی مارتی اور کہتی واہ غریبا واہ غریبا واہ بدرو واہ محمدہ واہ علیہ واہ فاطمہ واہ حسنہ۔ اللہ اکبر، وہ جلوس مجبوروں کا جلوس تھا۔ اللہ اکبر، یہ جلوس مختاروں کا جلوس تھا، یہ اختیار والے تھے، مجلس بھی پڑھ سن سکتے تھے، ماتم بھی کر سکتے تھے۔ بعض روایت میں جو میری تحقیق ہے، کل بھی عرض کیا تھا، 3 دن شام میں 3 دن مسلسل ماتم بھی ہوا، مجلس بھی ہوئی۔ آپ کیا سمجھ نہیں، یہاں تو کوئی ذاکر پرٹیکولر کوئی ذاکر آتا تھا، کوئی اہتمام تھا ممبر کا، کوئی اسٹیج لگا تھا، یہ کیسی مجلس ہوتی تھی؟ کبھی سوچا تھا آپ کو؟ مجلس یوں ہوتی کہ کوئی بی بی کہتی ہائے میرا اکبر اور کوہرام مچ جاتا، کوئی کہتی ہائے میرا شہبہ کا اثر، کوہرام مچ جاتا، ہائے میرے قاسم کی لاش، کوہرام مچ جاتا، ہائے ابو الفضل ربا، ہائے سرکار سکینہ، ہائے حسین، کوہرام مچ جاتا۔ اور اسی مجلس میں، اسی ماتم داری میں پتہ ہے تازہ مرنے والی بچی کے بھی مرثیے پڑھے گئے، جو گھٹ گھٹ کر زندان میں مر گئے۔ جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ۔ بس قافلہ چلا، کل یہی تک عرض کیا تھا، قافلہ شام سے چلا۔ بشیر ابن جزم یہ شاعر تھا، اس کا بعد بھی شاعر تھا، یہ شعر کہتا تھا، اور یہ اہل بیت کا محب تھا۔ بیویوں نے جب آئے ہیں مدینہ میں پہنچے ہیں تو بیویوں کے پاس جو بچے کچے زیورات تھے گھروں میں، ان 12 بیویوں نے وہ سارے زیورات اکٹھے کیے، ایک چادر میں ڈال کے عامر بیمار سے کہا کہ یہ جا کر اپنے بابا کے عزادار اور محب بشیر کو دے دے۔ جب دینے آئے ہیں عامر بیمار ایک جملہ بڑا عجیب کہا، میری پھوپھیاں میری مائیں یہ کہتی ہے، میری بہن یہ میرے اہل حرم یہ کہتے ہیں کہ تم اور تمہارے دوست سارے راستے میں زمین کی طرف دیکھتے رہے، تم نے ان سواریوں پہ بھی نظر نہیں کی جن پر میری مائیں پھوپھیاں سوار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی الزہرا۔ بس مجلس تمام ہو گئی، 3 جملے کل پڑھنے تھے، آخر آیا۔ یہ جو جابر بن عبداللہ انصاری کے بارے میں یہ بالکل درست نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کوئی مجاہد تھے یا کوئی نظام بن چکا تھا، ایسا کچھ نہیں۔ اول زائر الحسین، پہلے زائر حسین ہیں جابر، اور ان کے غلام ہیں عطیہ۔ یہ 2 پہلے 40 کے دن بیوی نے پوچھا اسبقنی احد، کیا مجھ سے پہلے کوئی پہنچے گا؟ میرے بھیا کا سوال، کہا یہ جابر آئے ہیں۔ اب آپ کو علم ہے نا کہ جابر وہاں جب پہنچ چکے تھے غسل زیارت کیا تھا آج کے دن۔ اب جو میں مسئلہ پڑھ رہا ہوں یہ بالکل آج کے دن کے مسائل۔
پھر رات کو میں پڑھوں گا اگلے مسائل۔ آج کے دن کی مصیبت یہ ہے کہ صبح کو چاشت کے وقت، چاشت کے یوں سمجھیے 7 اور 8 کے درمیان غسل کیا ہوگا۔ عطیہ نے اور جابر کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، ہاتھ رکھ کے عطیہ غلام کے کندھے پہ غسل زیارت کر کے فرات کے کنارے سے اپنے مولا بچپن کے دوست کی قبر پہ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ راستے میں ظاہر ہے کہ اگر 9 بجے کے لگ بھگ گئے ہوں تو گرمی کے موسم میں تو بہت سخت دھوپ ہوتی ہے، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں جابر، ایک زمین پہ رکھتے ہیں، نالین احترام میں اتار دی۔ اسی احترام میں آپ بھی جب جاتے ہیں نالین اتار کے غریب زہرا کی قبر کے قریب جاتے ہیں، اللہ آپ سب کو وہاں لے جائے۔ فخران علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ کو بھی یہی کہا تھا۔ نالین اتار دی، عطیہ دیکھتا ہے میرا آقا ایک پاؤں اٹھاتا ہے دوسرا زمین پر رکھتا ہے، لگتا ہے پاؤں جل جاتا ہے، پھر وہ پاؤں اٹھا لیتا ہے۔ میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آقا، میرے آقا آپ کیوں نہیں جوتا پہن لیجئے قبر پہ جانے تک؟ کہا عطیہ تم کیا سمجھتے ہو میں تپش کی وجہ سے پاؤں اٹھاتا ہوں؟ میرا پاؤں زمین کربلا پہ آتا ہے، میرے دل میں خیال گزرتا ہے کہیں یہاں اصغر کا خون نہ ہو، کہیں یہاں اکبر کا خون نہ ہو، کہیں یہاں قاسم کا خون نہ ہو، کہیں ابو الفضل کا خون نہ ہو، کہیں فاطمہ کے علاوہ حسین کا خون اس مٹی میں نہ ہو۔ یا زہرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سوائے بنے آلِ محمد کے کسی غم میں نہ اڑائے۔ کیا معجزہ ہے یہ مجلس، سبحان اللہ۔ آ کر قبر پہ گر گئے۔ سب سے پہلے جو کہا نا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، فزیکلی وہ جابر نے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا صال اللہ و ابن صال، اور جواب نہیں آئے۔ اور میں کیا کہتے ہیں حسین میں تو بچپن کا دوست ہوں، حسین وہ زمانہ یاد کر میرے آقا جب میرے ساتھ بغلگیر ہوتے تھے، حسین میں وہی جابر ہوں، وہی چیز جو بچپن لے کے گھر گزرا ہے۔ میرا مولا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ میرا مولا جواب دے۔ اور پھر خود کہا کہ کس سے جواب مانگ رہا ہے جابر؟ جس کا سر ابھی شام میں۔ یا زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی اسنا میں عطیہ نے کہا آقا وہ کوفہ کے راستے سے گرد پھٹی، لگتا ہے کوئی قافلہ آیا، کہا دعا کر میرا مولا سجاد، میرا آقا سجاد ہو، میں تجھے رائے خدا میں آزاد کر دوں گا۔ کہا اب سنیے، آج تک زندگی میں یہ گناہ نہیں پڑھا، آج پڑھاؤ، مقتل کا عجیب گناہ ہے۔ عطیہ نے پوچھا کہ آپ کے مولا کا حلیہ کیا ہے؟ کہا دراز قد ہے، سیاہ داڑھی ہے، نورانی چہرہ ہے، عمر کتنی ہے؟ 23 سے 24 سال کی عمر ہے۔ ایک مرتبہ کہا جابر ہے تو کوئی شریف مگر تیرا مولا نہیں، تیرا آقا نہیں، اس کی تو قبر جھک گئی ہے۔ اس کی تو داڑھی سفید ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قافلہ قریب پہنچا، بس ختم ہو رہی ہے مجلس، قافلہ قریب پہنچا۔ جیسے قافلہ قریب پہنچا تو ظاہر ہے آواز سے، صدا سے آل محمد کے چاہنے والے لہجے سے پہچان جاتے تھے کہ یہ فرد آل محمد ہے۔ جیسے پہچانا تو آپ جانتے اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آئے، ظاہر ہے کہ موت ہو تو برحق ہے،
آپ دیکھتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے جو سب سے زیادہ پیارا کوئی ملے نا اس کا آپ گلے لگ جائے اور اسے بتائیں کہ مرنے والا کیسے مرا. ایسے ہوتا ہے نہیں. پہلی مرتبہ میرے بیمار کو کوئی جاننے والا ملا جس نے گلے لگایا, سارے تفصیلات بتائے, تیرا ضربے لگی شبر میں بابا کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. میری بوبی 70 قدم پہ دیکھتی رہی, میری بوبیوں کی چادریں لٹ گئی, لاش پامال ہو گئی. یا زہرا سبحان اللہ. بس میرے عزیزوں, میں نے خود یہ روایت آنکھوں سے پڑھی. آپ کو پتا ہے میں اوریجن سے پڑھتا ہوں. فرد جذبات میں جابر نے دبانا چاہا. فرد جذبات میں عابد بیمار کو جابر نے دبانا چاہا. جیسے دبانا چاہا میرے مولا نے دونوں ہاتھوں میں جابر کے ہاتھ رکھ لی, یوں پروفیکٹ کر دیا. کہا مجھے زیادہ دے دو مولا, مجھے تجھے مارے گئے, میری قبر زخمی ہے, مجھے دو کے خاندان میں لایا گیا. بس آخری جملہ, ختم ہو گئی مجلس. اگر جھگڑے نہیں ہے تو ایک جملہ سے ہو گئے. جابر ذرا آپ دور چلے جائیے, آپ اور عطیہ ذرا دور چلے جائیے. کیوں مولا؟ کہا ابھی میری پھوپھیاں جب بہن کریں گی, میری مائیں جب بہن کریں گی, میں دارین قربان کر دوں گا. تیری غیرت اتنا برداشت نہیں کر رہی کہ نابینا صحابی رسول کا آپ کی پھوپھیوں کی آوازیں سنے. پتہ نہیں کوفہ و شام میں ان تماشبینوں کو کیسے برداشت کیا جو سروں کا تماشا کرتے تھے, کہیں پتھر مارتے, کہیں دیکھتے ہوئے انگارے پھینکتے. بیویاں 72 گھنٹے شام میں مجلس ہوئی, 72 گھنٹے یہاں مجلس. آج مجلس شروع ہوئی, آج کل پرسوں, یہ 3 دن مسلسل 20 21 22 مجلس ہوتی. 22 کو یہ قافلہ چلنے لگا, نقارہ کوچ بج گیا. بیویوں مہمانوں میں بیٹھ جاؤ, بچے ہوئے بچوں مہمانوں میں بیٹھ جاؤ. جب قافلہ چلنے لگا, ابھی عرض کیا تھا نا کہ 20 کل افراد تھے. آپ جاتے ہیں حج آپ جائیں, آپ کا سالار باقاعدہ گنتا ہے, ہیڈ کاؤنٹ جسے کہتے ہیں. جیسے آپ نے بھی باہر میں دیکھا تو 19 نظر آئے, 20ویں اصغر کی ماں نظر نہیں آئی. ایک مرتبہ آئی بی بی زینب آئی, سید سجاد آئے, کیا دیکھا؟ اپنے وارث کی قبر کو گلے لگا کر بی بی رو رہی ہے. کہا کہ بھابی, بی بی زینب نے کہا بھابی آپ مدینہ نہیں چلیں گی. عجب جملہ کہا, رسول اللہ مجھے معاف کر دے, جتنی بیویاں 11 کی 11 آپ سمجھے مہمانوں میں جانا چاہتی ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی مستقیم ڈائریکٹ رشتے دار مدینہ میں موجود ہے. میرے ساتھ تھے, ان 3 ڈائریکٹ رشتے تھے. وارث میرا کربلا میں ہے, بیٹی میری شام میں رہ گئی, بیٹا میرا یہاں ہے. مجھے اپنے بھیا کی قبر کی مجاور بنا دے. جب بھی کوئی سائر آئے گا ٹھنڈا پانی پلاؤں گی اور کہوں گی اے سائر اسے, تو ٹھنڈا پانی بھی میرا چوٹی والا ایک گھونٹ کے لیے بلک بلک کے بڑھ گیا. معاف کرے اسے. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.